اب یہ تو رمضانی میں پوچھے گا، اب تو وقت بھی پورا ہو گیا. سب سے بڑی بات کہ سحری افطار میں خاص خیال رکھا جائے، کیلنڈر رکھیں. سحری جو ہے وہ 2-3 منٹ پہلے بند کر دیں. افطار 2-1 منٹ احتیاط سے کیجیے آپ. اور ہر وہ چیز جس سے روزہ فاسد ہوتا ہو اسے تو عام آدمی یقیناً پرہیز کرتا ہی ہے. گالی گلوچ سے پرہیز کیا جائے، غصہ ہونے سے پرہیز کیا جائے، اور سارے روزے کو چونکہ وہ روزہ ہے، ایک عبادت ہے، تو اچھی طریقے سے خوش دلی کے ساتھ اسے ادا کیا جائے. جیسے گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں شام گزرتا ہے، عموماً لوگ آپس میں ایک دوسرے پر غصہ نکالتے ہیں. روزہ لگ رہا ہے اور غصہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے اور پنچایتیں ہوتی. حدیث شریف میں ہے جب کوئی آپ سے غلط بات کرے، الجھ جائے، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میرا روزہ. اس کو ذکر کر دو میرا روزہ ہے. تو جو پریشانی ہو خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں. روزہ توڑنے کی جو عام چیزیں وہ سب کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کے نہیں ٹوٹتا. وہ آپ سوچ کر ابھی رکھ لیں. کوئی ایسے مسائل جو آپ نہیں جانتے تو آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب محفل ہو اس میں آپ پوچھ لیجئے گا. اور تراویح کا خاص خیال رکھیں، نمازوں کا بھی خاص خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ تراویح کسی ایک جگہ پڑھیں جہاں پورا قرآن مجید فرقان حمید سنا جاتا ہو. حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کا موقع آتا تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے. ایک حدیث شریف میں کہ حضور کو قرآن سناتے، اور ایک حدیث شریف میں کہ حضور انہیں قرآن سناتے. دونوں حدیثوں کو علماء نے یوں جمع کیا کہ گویا رمضان کا مہینہ قرآن مجید سننے اور سنانے کا موقع ہے. تراویح میں جو تکلیف ہو اس کو خوش دلی سے گویا قبول کریں، اور ایسی تراویحوں سے پرہیز کیجیے جس میں یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ ہی سمجھ میں نہیں آئے. کہ لوگ ایسی تراویح تلاش کرتے ہیں جہاں 20 منٹ میں تراویح ختم ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. آپ حضرات 3 دن میں قرآن مجید سناتے ہیں، 5 دن میں سناتے ہیں، وہاں جا کے آپ خود آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا. محض دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا. آپ پیچھے لوگوں کو دیکھیے، 3 دن میں قرآن مجید سنایا جا رہا، پیچھے بیٹھے لوگ سگریٹ پیتے ہوتے ہیں، چائے پیتے ہوتے ہیں. جیسے ہی امام کو رکوع میں دیکھیں سب چھوڑ چھاڑ کر رکوع میں مل جاتے ہیں. یہ تو شریعت کی مراد ہی نہیں کہ آپ اس طریقے کی تراویح پڑھیں. خوش دلی کے ساتھ کہیں 27 شریف یا 25 میں یا 23 میں جہاں قرآن مجید ختم ہوتا ہو، اور صحیح خواہ پڑھنے والا بھی اچھا ہو جو سمجھ میں آتا ہو. جب آپ اتنی محنت شاقہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بھی ملنا چاہیے. تو تراویح بھی ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں کچھ سمجھ میں آئے تاکہ پورا آپ کو ثواب ملے. اور ایسی تراویحاں پڑھنے سے پرہیز کریں کہ جہاں گویا 20 منٹ یا 15 منٹ میں تراویح ہو جاتی. ایک صاحب نے تو ریکارڈ قائم کیا تھا علم ترا کیفا تراویح کا، تو انہوں نے 20 تراویح 17 منٹ میں پڑھائی. یہ بھی کراچی کا ریکارڈ ہے کہ 20 تراویح 17 منٹ میں پڑھائی. گویا ایک رکعت کے لیے 1 منٹ نہیں بلکہ پون منٹ سمجھ لیں. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اور خوش دلی سے. اور افطار اور سحری میں اپنی جان کا بھی خیال رکھیں اور پیٹ کا بھی خیال رکھیں. سمجھ گئے؟ ایسا نہ ہو کہ اب اتنا کھا لیں کہ پتہ لگے کہ تراویح پڑھنا محال ہو. تو ایسا بھی نہیں ہو. اور واجب بھی سا کھانا جو ایک آدمی کے لیے ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کھائیے. تو اس میں کیا ہوگا؟ کم کھانے کے بہت فوائد ہیں. آپ کو تراویح میں سستی نہیں آئے گی، نمازوں میں سستی نہیں آئے گی، دن بھر چاق چوبند رہیں گے اب آپ. اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ شاید سحری میں زیادہ کھا لیں تو دن بھر بھوک نہیں لگے گی، یہ بھی خام خیالی. سمجھے؟ یہ تو بیکار اس کی بات ہے یہ کہ جناب زیادہ کھانے شاید آپ سمجھیں کہ بھوک نہیں لگے گی، یہ بھی دل کو بہلانے والی بات ہے. اس لیے وقت کا بہت خیال رکھیے گا. اور عموماً خرابی رمضان میں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سحری کھاتے رہتے ہیں تو اور کہتے ہیں بھئی اذان ہونے تک کھائیں. ہمیں فلاں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اذان ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں. ارے بھئی اذان ہونے تک کھائیں تو روزے کا کیا حال ہوگا؟ وقت معتبر ہے، اذان نہیں. اگر مؤذن کی ہماری آنکھ لگ جائے اور اذان آدھے گھنٹے کے بعد تو کیا اس وقت تک کھاتے رہیں گے؟ اذان سے اس کا تعلق نہیں، وقت سے اس کا تعلق. اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی، ریڈیو، موبائل، ٹیلی فون پر اتنے زیادہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ جتنی ہمیں ضرورت بھی نہیں. اور کیلنڈر چھپتے مختلف
تنظیموں کے اور مختلف اداروں کے اس کو اپنے گھر میں آویزاں کیجیے تاکہ پتہ لگ جائے طلوع اور غروب کیا ہے. 2-4 منٹ کی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. اس کا جو ہے وہ آپ خاص جو ہے وہ خیال رکھیں. اور اذان کا انتظار مت کیجیے کہ اذان ہو تو سحری بند کی جائے، اس کا انتظار مت کیجیے گا. اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال فرما کہ اذان کہہ دو. ان سے اذان کس لیے کہلوائی کہ سحری بند کرنے کے؟ نہیں، فرمایا اذان کہو تاکہ لوگ اٹھ کر کے سحری کر لیں. کبھی لوگوں کو جگانے کے لیے بھی اذان کہی جاتی تھی کہ حضرت بلال اذان کہیں تو لوگ جو ہیں وہ جاگ جائیں اور سحری کر لیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے، یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے ہم پر کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سحری نہ کی جائے تو بھوک زیادہ لگی کہ تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ بھی غلط ہے نظریہ. سحری کرنا سنت ہے اور سرکار فرماتے ہم میں اور دوسرے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں نا، نان مسلم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ سحری نہ کھائیں تو آپ سمجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے. اور اس کے ساتھ ہی صرف سحری تو ہم روزے پر اعانت حاصل کرنے کھاتے ہیں، کچھ پیٹ بھر جائے تاکہ زیادہ بھوک نہ لگے. حضور علیہ ابن کثیر نے حدیث نقل کی، حضور علیہ السلام سحری فرما رہے تھے. ایک صحابی آئے تو حضور نے فرمایا آؤ سحری کھاؤ. انہوں نے نفی میں جواب دیا. آپ نے فرمایا سحری کھاؤ اس لیے کہ یہ برکت کا کھانا ہے. تو سحری کو بھی حضور علیہ السلام نے برکت کا کھانا جو ہے اس سے تعبیر فرمایا. ان چیزوں کا خیال رکھا جائے.